والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جنگ احد میں کافی سارے مسلمان شہید ہوئے تھے اور کئی سارے مسلمان زخمی بھی ہوئے تھے، اور اس جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چوٹ نہ لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہ ہو، اس سے معنی مراد یہ نہیں تھی۔ اس سے معنی مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا، آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ سیکیورٹی کا بندوبست ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد حفاظت کا کام سر انجام دیتے تھے، آپ نے ان سب کی چھٹی کر دی، یعنی پھر آپ نے کوئی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بشر بھی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے چوٹ بھی لگی آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور درد بھی ہوتا تھا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی صلی فرما دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے۔ یہ حدیث جو ہے بڑی بڑی حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے، بڑی بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، 4 کی جگہ 2 پڑھا دی۔ ذوالیدین ایک صحابی نے ہمت کی، کبار صحابہ کو تو ہمت نہیں ہوئی نبی علیہ السلام سے یہ دریافت کرنے کی، البتہ ذوالیدین صحابی نے ہمت کی، کہنے لگے کہ او قصرت او نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کم پڑھا دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جو احتمال تھا، آپ نے فرمایا میرے خیال سے نہ میں نے کم پڑھا نہ میں بھولا ہوں۔ تو آپ نے پھر تصدیق کے لیے صحابہ کرام کو بلایا، تو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے تصدیق کی کہ جی اللہ کے رسول یہ ذوالیدین صحیح کہتا ہے۔ ذوالیدین ہاتھوں والا، حالانکہ ہم سب ذوالیدین ہیں، لیکن ان کے ہاتھ شارحین لکھتے کہ دراز تھے، یعنی ایک عام آدمی کے ہاتھ سے لمبے ہاتھ تھے ان کے۔ انہوں نے ہمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، فرمایا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، جب میں بھول جایا کروں تو فذکرونی، تو تم مجھے پھر یاد دلا دیا کرو۔ تو یہ دلیل ھذا حدیث یدل ان رسول، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے خارج کر دیا،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نوری مخلوق تھے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ قرار دینا آپ کی ذات کے اندر جو ہے رتبے کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول روز میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انکار کیا، کافر ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بشر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ نوری مخلوق کو حکم دیا تھا کہ تم بشر کو سجدہ کرو؟ بتائیں، نوری مخلوق کو کہا تھا نا۔ تو اب یہ بتائیے کہ ساجد یہاں پر افضل رہا یا مسجود؟ سجدہ کرنے والا افضل ہے کہ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے؟ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو غیر افضل قوم تھی، یعنی غیر افضل مخلوق، یعنی جن فرشتوں نے بشر کو سجدہ کیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں شامل کر رہے ہو۔ احمد رضا خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا سورۃ الکہف کی آخری کی آیت کا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ جو آیت ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا الی آخر۔ تو انما جو ہے یہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ دراصل یہ ہے انما۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ میں تمہارے جیسا ظاہری بشر ہوں، بریکٹ میں تمہارے جیسا ظاہری بشر ہوں، یعنی باطنی میں بشر نہیں ہوں، ظاہری ہوں میں تمہاری طرح۔ اور بعض لوگ ڈنڈی مارتے ہیں کہ انما جو کلمہ حصر ہوتا ہے، جو کہ ایک ہی لفظ کا مرکب ہے، انما الگ الگ نہیں ہے، یہ وہ انما کو الگ الگ کر دیتے ہیں کہ انما نے بے شک، ما نے نہیں، بے شک میں نہیں ہوں تمہارے جیسا بشر۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جھوٹے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر ترمیم کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ایسی ایک مثال نہیں ہے، ایسی انگنت مثالیں ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کبھی موقع ملے گا تو ہم ان مثالوں کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ اگر چلو تھوڑی دیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نوری مخلوق تھے، فرشتے تھے، تو آپ وہ فرشتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں تھا۔ تو باقی اگر ہم دیکھتے ہیں کتب احادیث پڑھ کے، ایک تو یہ ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے اندر ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دم میرے سامنے نا ایک سایہ آیا، میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ ثابت ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا، تو یہ بات بھی کالعدم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو میت آئی، یہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی میت آئی تو ان کی میت کو دیکھتے ہوئے گھر والے بہت رونے لگ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو مت، یعنی نوحہ کی شکل اختیار مت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے عبداللہ پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے، تو پتہ چلا کہ فرشتوں کے پروں کا سایہ ہے، تو یہ بات بھی ان کی بیکار ہو گئی کہ جی نوری مخلوق کے سایہ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث جب بھی پڑھے نا تو اپنے ذہن کو بالکل نیوٹرل کر کے پڑھیں، جو کتاب اور سنت سے جو عقیدہ سامنے آ رہا ہے اس عقیدے کے مطابق ذہن کو بنائیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے ایک چیز سوچ لی جاتی ہے، جیسے کہ مسعود الدین عثمانی نے عذاب قبر کا انکار کیا، اب اس نے پہلے ہی دماغ کے اندر ایک پروگرام اور ایک چپ لگا دی کہ مجھے عذاب قبر کا انکار کرنا ہے۔ اب جتنے بھی جو دلائل آ رہے ہیں عذاب قبر کی، اس کی سب کی تعویل کر دی، اور جو عذاب قبر کے دلائل نہیں ہیں اس کو کھینچ تان کے اپنے دلائل کے اوپر فٹ کر دیا۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ پہلے عقیدہ بنایا جاتا ہے پھر کتاب و سنت پڑھی جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ گرین رنگ کا، بلو رنگ کا، مختلف قسم کا چشمہ پہن کے قرآن پڑھا جاتا ہے، تو پھر وہ قرآن بھی آپ کو بلو اور گرین وغیرہ نظر آتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب بھی کتاب اور سنت پڑھیں پہلے کوئی عقیدہ تراشے نہیں،
بالکل نیوٹرل ہو کر. تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو جنگ احد کے اندر بھی ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے تھے. جنگ احد کے اندر صحابہ کرام کو نقصان بھی ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. ایک روایت بعض لوگوں نے گھڑی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دانت توڑ دیے تھے. اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں, اور تابعین کے اندر ایک بڑی فضیلت ہے. دو ہے تابعین کے اندر فضیلت رکھنے والے, ایک ابن المسیب اور ایک اویس کرنی. اچھا, دونوں کو افضل تابعین قرار دیا ہے. اب تطبیق ہے دونوں کے اندر. ان کو بھی فرماتے کہ یہ ابن المسیب افضل ترین تابعی ہے, اور یہ جو ہے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی افضل ترین تابعی ہیں. تو پھر اب دونوں ہی افضل ہیں سب سے, تو پھر دونوں میں افضل کون ہے؟ تو اس کی تطبیق اہل علم نے یہ دی ہے کہ علوم حدیث کے اندر ابن المسیب امام ہے علوم الحدیث میں, اور عملی اعتبار سے ابن المسیب سے زیادہ اویس کرنی ہے. یہ اس کی تطبیق بن گئی ہے, اور یہ تطبیق راجح تطبیق ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوا تھا تو انہوں نے بھی اپنے دانت توڑ دیے تھے. یہ بات غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو فرمایا اسی عالم کے اندر کہ جب مسلمانوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے تو کسی نے پروپیگنڈا کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اب صحابہ اکرام کی جو ہے وہ حواس کھو بیٹھے, حوصلے ٹوٹ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, وما محمد الا رسول, نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے رسول کے, سوائے رسول کے. یعنی نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود نہیں ہے کہ ان کو کبھی بھی موت نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. راہ کے اوپر آپ پیش دیکھ رہے ہیں, رسول, راہ کے اوپر پیش رسول کی جمع ہے. جب راہ کے اوپر زبر ہوتا ہے تو یہ رسول کی واحد ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں, یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انتقال ہوا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے, کیونکہ ان کی تخصیص حدیث نے کر دی ہے. ایک بہت بڑا وہ ہے اختلاف ہے. اگر آپ کتابیں لیں نا, علوم القرآن کی اور علوم الحدیث کی کتابیں لیں, علوم الحدیث کی جو کتابیں ہیں ابن حزم کی الاحکام فی اصول الاحکام, آمدی رحمۃ اللہ علیہ کی الاحکام فی اصول الاحکام, اور اسی طرح سے جو ہے خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ, المستصفیٰ ہے. اسی طرح سے بہت ساری علوم حدیثی کتابیں ہیں. اور علوم قرآن کی اگر آپ کتاب وہ لے لیں, البرہان لے لیں علوم قرآن کے اوپر, المنان القطان لے لیں, اس طرح کے علوم القرآن کے اندر جو ہے بہت ساری اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو علوم قرآن کی کتابوں کے اندر ان مسائل کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے. لیکن ایک مسئلہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بہت سارے لوگ آگے بھی میڈیا کی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ یہ ہے کہ ایک مسئلے میں شدید اختلاف ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیت, کیا حدیث پاک کیا قرآن مجید کی آیت کے اندر اضافیت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی کسی حکم کے اندر. ایک ناسخ اور منسوخ کا چکر ہے. اور ایک مسئلہ یہ کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ثابت ہو رہی ہے تو کیا اس آیت کے اندر حدیث کسی مسئلے کو خاص کر سکتی ہے. تو وہ اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا کہ سارے رسول انتقال کر چکے ہیں, لیکن حدیث کہتی ہے کہ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے, سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. اب اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے جو ہم نے سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیتوں کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے 2 باتیں سمجھی تھیں. وہ آپ کو شاید اگر یاد نہ ہو تو آپ پروگرام ریکارڈ ہو رہے ہیں, آپ اس میں سن لیجئے گا. تو فرمایا افإن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم, اگر آپ انتقال کر جائیں یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے. سوال یہ ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو دونوں ایڑیوں کے بل پھر جائے, عقبئی دونوں ایڑیوں کے بل پھر جائے, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا,
تو وہ اللہ کا اور اس کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ خود اپنا آپ بگاڑ دے گا دین اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کے احکام سے انحراف ہو کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اور قتل بھی ہوئے ہیں بہت سارے رسول. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا مسلمان جو ہے اپنے جو وقت کے جو رسول ہیں ان کو دیکھ کر اگر وہ انتقال کر گئے تو کیا وہ دین اسلام چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نہیں. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو. ہوا یہ تھا، صحیح بخاری کے اندر ہی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارک تھا آپ کی وفات کے بعد گھر کے اندر تھا اور کچھ یمنی دھاری دار چادروں سے آپ کے جسم مبارک کو ڈھانپا ہوا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سواری سے اترے اور سیدھا گھر کے اندر داخل ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم مبارک کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں بابو مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قائم کیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو جا کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہ کرام کے کیا عالم ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار ہو گئے تھے اور بروز پیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فانی دنیا کو چھوڑ دیا تھا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سخت طبیعت خراب تھی. کہتی ہے کہ پہلے میں سکرات الموت کو اچھا نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ سکرات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہو گیا ہے تو اس وقت سے میں سکرات الموت کو اچھا جاننے لگ گئی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے وفات سے کچھ دن قبل، غشی طاری تھی. آپ نے فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ قالت لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے وسلم آپ کی جگہ پر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ آپ کی جگہ پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو جاتی اور جیسے ہی آپ کی آنکھ مبارک یا آپ کو صحت ہوتی، آپ اپنے ہوش میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں کو کہو کہ نماز کی تیاری کریں. یعنی ہوش آنے پر پہلی فکر ایک چیز کی تھی، وہ تھی نماز کی. آپ اس کی اہمیت کو دیکھیں ذرا. حدیث میں آتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت تھوڑی سی بہتری ہوئی تو آپ نے دو صحابہ اکرام کے ذریعے جو ہے مسجد کے اندر تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے. دو صحابہ اکرام نے اپنے کندھوں کا سہارا دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پیر مبارک کے اندر رمق نہیں تھی، حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو پیر مبارک رگڑ رہے تھے، مٹی کے اندر نشان بن گئے اور اس حالت کے اندر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جبکہ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور لوگوں نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں زبان سے جو ہے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہنا شروع کر دیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نبی وسلم تشریف لائے ہیں تو اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کی. اللہ کے وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو. آپ نے ان کے پہلو کے اندر جو ہے نماز پڑھی. اب اس کے متعلق اس ایک حدیث کے اندر جو ہے تقریباً 14 سے 15 مسائل کی تخریج ہے جس کے لیے حافظ ابن حجر کی فتح الباری کا مراجعہ کیا جائے. اب ہماری موضوع نہیں ہے ورنہ پھر ہم تفسیر سے پھر فقہی مسائل کی طرف چلے جائیں گے، تو میں اس کو نہیں چھیڑ رہا کہ وہ 15 مسائل یہ 16 مسائل وہ کون سے ہیں. البتہ اتنا بتاؤں کہ بعض علماء نے اس میں تھوڑی سی اختلاف کیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے ابو بکر کی امامت کے اندر نماز پڑھی تھی یا پھر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی. تو بات یہ ہے کہ راجح موقف تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام کی ابتدا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے. خیر، اب جب وہ نبی علیہ السلام صف پہ پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کے بعد ان کو منع کیا کہ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے، تم نے تو الحمدللہ کہا. اور بعض صحابہ اکرام نے الحمدللہ کہا تو آپ سب نے فرمایا کہ یہ الحمدللہ کی جگہ پر تم اپنے امام کو جو ہے کیا کرو، سبحان اللہ کہو، اور عورتیں یہ الٹے ہاتھ کی جو پشت ہے اس کے اوپر سیدھا ہاتھ ماریں اور عورتیں اپنے امام کو لقمہ دینے کے لیے اس طرح سے کریں. یہ تالی کی کیفیت نہیں ہے، تالی کی کیفیت زیادہ بچتی ہے.
تو سن لے کہ تالی کو اس موقع پہ بھی پسند نہیں کیا گیا، تو آپ نے اس کی پشت پر مارنے کا حکم دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب پیچھے ہٹنے لگے تو پھر آپ نے یوں فرمایا تھا، آپ نے الحمدللہ کا نہیں منع کیا تھا، آپ نے یوں فرمایا تھا کہ جب میں تمہیں منع کر رہا تھا تو اپنی جگہ پر رہتے۔ یہ پورا واقعہ تھا، نماز پڑھا کر تشریف لے گئے، پھر آخری وقت آ گیا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بیویوں سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں عائشہ کے گھر پہ رہوں۔ تو ساری بیویوں نے رضی اللہ تعالی عنہن آپ کو اجازت دے دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسواک دو۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواک آپ کو چبا کر دیا، آپ نے اس حالت کے اندر آپ کو میں نے مسواک کیا، آپ نے مسواک فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ اس حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ سے کہا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ امی عائشہ فرماتی ہے ہاتھ بلند تھا اور ایک دم سے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گر گیا، اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہم لوگوں کو۔ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا صحابہ کرام کا عالم تھا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کے آئے تو نیچے بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ یہ جو موت آپ کی قسمت میں تھی اللہ نے آپ کو دے دی، اب دوسری موت اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ یہ بات نبی علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خبردار جس نے بھی یہ کہا کہ اس میں انتقال کر گئے گردن اڑا دوں گا اس کی۔ ابو بکر نے فرمایا کہ عمر خاموش ہو جاؤ، 3 دفعہ کہا عمر خاموش ہو جاؤ، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شور پسند نہیں کیا، جبکہ اب نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارک وہاں موجود ہے، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں من کان منکم، تم میں سے جو کوئی بھی اگر ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لا یموت، جس کو کبھی بھی موت نہیں آنی، اور تم میں سے جو کوئی من کان منکم، تم میں سے کوئی بھی اگر عبادت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فإن محمدا قد مات، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں۔ یہ بات بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ آیت پڑھی انہوں نے کہ ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ وعظ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک دی، اور تلوار پھینکنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ امی فرماتی ہیں اور روایات کے اندر آتا ہے کہ کئی صحابہ کرام نے اپنے ہوش کھو بیٹھے، اور سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج سے پہلے ہم نے یہ آیت ہی نہیں پڑھی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت سورہ آل عمران کی 144ویں آیت یہ آج نازل ہوئی ہے۔ قیامت سورہ سب پر ٹوٹ پڑی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف یاد دلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں کہ وہ خود مر جائے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ پتہ چلا نبی بھی مختار کل نہیں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود آپ نے اپنے لیے موت کو وہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ لکھا تھا کتابا معجلہ، سب کی کتاب، سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، کتابا معجلہ یہ تقدیر ہے، یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو گئی۔ کیا ثابت ہوئی؟ تقدیر ثابت ہوئی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو تم میں سے ثواب دنیا چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو تم میں آخرت کا ثواب چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو آخرت میں سے بھی دے دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے، آپ دنیا کا ثواب چاہو، آپ دنیا کی مال و متاع چاہو، یا آخرت کا ثواب چاہو۔ صحابہ کرام تو ان کا تو عالم ہی یہی تھا کہ ذرا سی دنیا مل جاتی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے رہا ہو، اتنے ڈر جاتے۔ فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو جلد ہی بہت ان قریب بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ،
اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، قاتلا، جنگ کی، قتال کیا، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، تو وہ لوگ اس مصیبت کے وقت جو ہے وہن کا شکار نہیں ہوئے، ہمت ہار نہیں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں کی بات کہہ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حوصلہ دلا رہے ہیں کہ بہت سارے نبی ایسے تھے کہ جن کی امتوں کے اندر بڑے اللہ والے تھے، تو قتل ہونے کے باوجود کہ ان کے نبی قتل ہوئے انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ نبی قتل ہوئے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو جاوید ہے، جس رب کے لیے تم عمل کر رہے ہو وہ رب تو ہمیشہ ہے، حی القیوم ہے۔ فرمایا وما ضعفوا وما استکانوا، اور فرمایا کہ نہ ہی انہوں نے ہمت ہاری، وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی دکھائی۔ ضعفوا کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ ہی عاجزی دکھائی کہ عاجز بن کر ڈھیر ہو گئے۔ فرمایا نہیں، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ بڑا ہی پسند کرتا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے جو صبر کرتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا، اور ایسے موقع پر ان کی دعا یہ ہوا کرتی ہے، اے ہمارے رب معاف کر دے ہمیں ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، ہمارے کاموں میں تصرف اسراف کو، جو ہمارے کاموں میں کمی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری نصرت کیجئے۔ تو جو ایسے لوگ اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا بھی ثواب دیتے ہیں، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو کتنا ہی اچھا ثواب ہے، دنیا کا ثواب بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں مال غنیمت سے بھی نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر کامیابی عطا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر جو نصرت عطا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ آخرت کا ثواب تو کتنا اچھا ثواب ہے، آخرت کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ آخرت تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈھیر لگا دے گا خزانوں کی۔ اب دیکھیں نا، شہیدوں کے لیے آخرت کے کتنے عظیم خزانے ہیں، شہیدوں کے لیے آخرت کی کتنے عظیم خزانے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 169 میں فرماتے ہیں جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں ان کو تصور بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو اللہ کے رزق پا رہے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 152 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کس قسم کی زندگی ہے۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، یہ ثواب الآخرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب الآخرہ عطا فرماتا ہے، یہ بہترین حسن ثواب الآخرہ، بہترین آخرت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمرۃ من امتی، میرے امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور فیستفتحون لہم، اور جنت کے دروازے اس گروہ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت جو ہے فقراء والمہاجرین، فقراء المہاجرین، فقراء اور مہاجرین کی جماعت ہوگی۔ وقال لہم خزنہ، جنت کا چوکیدار کہے گا، اوقد حسبتم، کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ، ہم کس چیز کا حساب لیں؟ پوری زندگی اللہ کے راستے میں ہمارے کندھوں پر تلواریں رہی ہیں، پوری زندگی ہم اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں، وَمُتْنَ عَلَى ذَلِكَ، اور اسی حالت کے اندر ہمیں موت آ گئی۔ فَيُفْتَحْ لَهُمْ، پھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فَيَقِلُونَ فِيهَا 40 عاما قبل ان يدخلها الناس، لوگوں کے جنت میں جانے سے 40 سال پہلے ہی وہ جنت میں داخل ہو کر آرام کریں گے۔ کیسا آخرت کا ثواب ہے بتائیے؟ ایسا کسی کو ملے گا؟ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ ایک صحابی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک پوچھ لیا، اللہ کے رسول ایک مسئلے کی وضاحت کر دیجئے کہ شہید جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہم اجعلنا منہم، جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قبر کے اندر سوالات کیوں نہیں کرتا؟ یاد رکھیں کہ شہید ایک واحد وہ بندہ ہے
اور وہ شہید بھی وہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے، اس سے قبر کا حساب کتاب نہیں ہے. قبر کے جتنے بھی فتنے ہیں نا اور جتنے بھی آزمائش ہے اس کے لیے نہیں ہے. تو صحابی نے یہی پوچھا کہ یہ بات بتا دیں شہید کو کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بچا کے رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کی جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آزمائش کیوں نہیں لگا قبر میں، تو نبی سم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی آزمائش لے لی تلواروں کی شعاؤں میں. تلواروں کی شعاؤں کے نیچے اللہ نے اس کی آزمائش لے لی، اور اس بندے نے تو اپنی جان ہی اب اللہ کو دے دی. اللہ تعالیٰ تو بڑا غیور ہے، بڑا قدر کرتا ہے. جس نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی اللہ کو دے دی تو اب اللہ اس سے قبر میں کیا پوچھے گا، ہے جی. تو یہ ہے ثواب دنیا اور ثواب آخرہ. واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکیوں کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اتباع کرو، کہا مانو کافروں کا، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، اور فرمایا کہ پھر تم خسارے میں ہو جاؤ گے. اگر تم ایڑیوں کے بل پھر گئے تو پھر خسارے میں چلے جاؤ گے. تو فرمایا کہ دیکھو کافروں کی اطاعت مت کرنا، کافروں کی باتیں مت کرنا، ان کی بات مت ماننا، ورنہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے چلتا کر دیں گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اگر مددگار کی بات کرو گے تو یہ کافر کتنے طاقت والے کیوں نہ ہو دنیا کے اندر، وہ تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے. مددگار تو تمہارا اللہ ہی ہوگا. یہ امریکہ تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا، مددگار تمہارا اللہ ہی ہوگا. تم اللہ پر توکل کرو، اسباب کا محتاج اللہ نہیں ہے. یہ سارے اسباب اللہ پاک کے محتاج ہیں، سارے اسباب. آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام کی جنگوں میں دیکھیں، جنگ بدر دیکھ لیں، اسباب کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. ایک کے پاس تلوار ہے تو ایک کے پاس ڈھال نہیں ہے، ایک کے پاس ڈھال ہے تو وہ تلوار کے بغیر ہے. سب کے پاس سواریاں بھی موجود نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ کے آگے استغاثہ کیا، اے اللہ یہی لوگ ہیں جو زمین پر آپ کے نام لینے والے ہیں. اللہ اگر یہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تو آپ کا نام لینے والا زمین پر کوئی بھی نہیں رہے گا. اتنی دعا کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور دیکھ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں اللہ کے آگے کہ آپ کی چادر آپ کی کندھے مبارک سے گر جاتی ہے. چادر اٹھاتے اور کندھے مبارک پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے مبارک پر رکھتے ہیں اور پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا. یار ابو بکر کی خوش نصیبی دیکھیں کہ کیسے کیسے موقع پر پہنچ جاتے ہیں. پیچھے سے چمٹا لیا اللہ کے نبی کو کہ بس کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ نامراد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ 313 کو اللہ نے 1000 پر غالب کر دیا. مانگنے والا ہونا چاہیے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ کہ کون بے کس کی دعا کو سنتا ہے. سارے وسائل ختم ہو گئے، سارے دنیا کی اسباب ختم ہو گئے، انسان کی نیا ڈوبنے لگ گئی، اور اس وقت وہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص مانگتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتا ہے، اللہم اغثنی، اے اللہ اب کوئی میری سننے والا نہیں ہے، میری مدد کر دیجئے. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندہ جب پکارتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، 3 مرتبہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوتا ہے کہ بندے مانگ کیا مانگتا ہے، پکار، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے. امام جزری رحمت اللہ علیہ نے دعاؤں کی کتاب لکھی ہے حسن حسین کے نام سے، حسن الحسین کے نام سے جو ہے غالباً یہ کتاب ہے، جس کو ہم حسن حسین کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ تاتاریوں کے حملے کا خوف تھا، تاتاریوں کے حملے کا خوف تھا. امام جزری کہتے ہیں اپنی دعاؤں کی اس کتاب کے مقدمے میں، بڑی پرانی کتاب ہے یہ، اس وقت کی کتاب ہے. خیر امام جزری تو پرانے ہیں لیکن پاکستان کے اندر بھی یہ بڑی معروف تھی اس وقت کہ جب پیارے رسول کی پیاری دعائیں بھی نہیں تھی. پیارے رسول کی پیاری دعاؤں کے بعد بھی دوسری دعاؤں کی کتابیں آئیں، بڑی معروف ہے کتاب. تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اس وقت لکھی کہ جب تاتاریوں کے حملے کا یعنی کافروں کے حملے کا ڈر تھا مسلمانوں پر. کہتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھ کے مسلمانوں کو دے دی. ان مسلمانوں نے یہ دعاؤں کا اہتمام کیا صبح اور شام کی، اللہ پاک نے اس عذاب کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب جہاد کا موقع ہو تو آپ صرف دعائیں پڑھیں. اس وقت وہ کافر کا ڈر تھا حملہ کرنے کا کہ وہ حملہ کریں گے، تو دعائیں ہاتھ میں دے دی کہ اب یہ دعائیں پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو بچا دے گا.
تو فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور خوب مدد کرنے والا ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا، ان قریب ہم ڈالتے ہیں کافروں کے دلوں میں رعب ان کے شرک کی وجہ سے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وہ یہ شرک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے تھے اس کی ذمہ داری. یہ تو ہمارے آبا و اجداد کہتے ہیں دین کے اپنے دین کے اندر ترمیم کرتے، اضافے کرتے، تبدیلی کر دیتے اور کہتے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شرک کرتے ہیں مشرک لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما لم ينزل به سلطانا، اس کی کوئی دلیل اتاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمیتم انتم وآباؤکم، یہ ان بزرگوں کے نام اور ان بتوں کے نام تم نے رکھے ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. علی حجویری کو داتا کہا جاتا ہے. داتا کیا کہا جاتا ہے؟ داتا. داتا کہتے ہیں دینے والے کو، اور یہ اللہ کی صفت ہے الوہاب. اور یہ الوہاب جو ہے یہ علی حجویری کے نام پر یہ صفت لگا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمیتم انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے رکھے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری. بزرگ بھی خود ہی بناتے ہو اور نام بھی خود ہی رکھ دیتے ہو، ہے جی. کوئی کہتے ہیں کہ جی شکر گنج شکر کی ضرورت تھی، مٹی اٹھائی تو وہ بھی شکر بن گئی. اللہ فرماتے تم نے نام رکھا ہے یہ گن شکر. آپ نے نام سنا کو بو علی سینا، نام سنا ہے؟ بو علی سینا، بو علی سینا. واقعہ پتہ ہے کیا ہے؟ آئیے واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ نام کیسے پڑا؟ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا نبی بنا دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبوت تو ختم ہو گئی ہے. پھر یہ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک کام کر دیجئے کہ آپ مجھے ابو بکر بنا دیں. کہا کہ ابو بکر بھی نہیں بنا سکتا، ہو گیا وہ بھی. کہا کہ پھر مجھے عمر بنا دیجئے. کہا کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا. عثمان نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا. علی وہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ پھر آپ کے پاس ہے کیا؟ کچھ تو نہیں دے رہے آپ. کہا اچھا ایک کام کر دیں کہ میرے سینے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سینے کی ادھر جو بو پیدا ہوتی تھی وہ میرے سینے میں پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کر سکتا ہوں. اس وقت نام پڑ گیا ابو علی سینا. اللہ فرماتا تم نے نام رکھے ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. شمس تبریز نام سنا ہے؟ شمس تبریز باہر نکلے، روٹی پکانی تھی. اب کیسے پکائیں؟ سورج کو کہا تھوڑا سا نیچے آ جا. سورج نیچے آ کے روٹی پک گئی. شمس تبریز لیجیے. کتنا کچھ بتاؤں. اور ایسے بھی واقعات ہیں جھوٹے من گڑت. یہ اصل میں ہمارے جو بزرگ جو ہندوستان سے آئے نا تو اسمگل کر کے آئے ہیں، واقعات اسمگلنگ کر کے آئے ہیں وہاں سے. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ نبیوں کی شان کو گھٹا دیا اور پیروں کی شان کو بڑھا دیا. اتنا بڑھایا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام گزرے اپنی قوم میں، تو ایک عورت نے کہا کہ موسیٰ مجھے ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہے بھی کہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اس کو بتا دو اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تو ایک فقیر آیا، کہتا ہے ایک روٹی دے دو، ایک بچہ لے لو. اس نے کہا ارے یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. اسے 4 روٹیاں دے دی. 4 روٹیاں دے دی. اللہ نے 4 بچے پیدا ہو گئے اس کے یہاں. کئی عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں گزر ہوا تو اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو روکا. موسیٰ بات سنیے. کہا کہ جی. کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہ دیکھیں 4 بچے اللہ نے مجھے دے دیے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اللہ سے پوچھ کے بتایا تھا، اللہ نے تو صاف منع کر دیا کہ اسی قسمت میں اولاد نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ تشت لے، یہ چھری لے، مجھے انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، کاٹ کر لے آ.
اب یہ مارے مارے گھومتے، کوئی بھی اپنے جسم کا گوشت نہیں دیتا. پھر اللہ نے وہی اتاری کہ تم ایک کام کرو، فلاں درخت کے نیچے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بولو کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت منگوایا ہے. وہ آ کر ان کے پاس آئے، کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے نا جسم کا تمہارے گوشت منگوایا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی کہاں کا منگوایا؟ کہا کہ وہ تو نہیں بتایا. کہا کہ کوئی بات نہیں. اس میں واقعے میں آتا ہے کہ ہاتھ کا بھی کاٹ دیا، پیٹ کا بھی کاٹ دیا، بازو کا بھی کاٹ دیا، پیچھے سے بھی کاٹ دیا، سیرین بھی کاٹ دیا، ہر چیز کاٹ کے تج بھر دیا. کہا کہ دے دیجئے. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، کہا کہ یہ اللہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کہا کہ نہیں سمجھ میں آئی. کہا کہ موسیٰ یہ گوشت تو تیرے پاس بھی تھا، تو بھی دے سکتا تھا، تو نے نہیں دیا، اس نے دے دیا. تو جو بندہ میرے لیے اتنا کر لے تو میں اس کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی تنقیص ہے اور نبی کی بھی تنقیص ہے. اللہ تعالیٰ کو جھوٹا بنا دیا، استغفر اللہ العظیم، اور موسیٰ علیہ السلام کا درجہ کم کر کے جو ہے اتنا کم کر دیا کہ ایک فقیر کا درجہ نبی سے بڑھا دیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. تو دراصل ہماری جو فقہ کی کتابیں ہو گئی، ہماری جو مذہب والوں کی جو کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں دن اور رات، دراصل ان چورن چٹنیوں نے ہی جو ہے نا ہمارے عقیدوں کو تباہ کیا ہے. معاف کیجیے گا، یہ بات حقیقت ہے. ایک تو کچھ وہ واقعات ہیں جو ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ سینہ بسینہ لائے، اور کچھ وہ واقعات ہیں کہ جو ہندوستان کے علماء ہمارے جو ہندوستان سے عالم بن کر آئے اور صوفیت والے ذہن میں رکھنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اسلام پھیلنے کی جو محنت ہے وہ صوفیوں نے کی ہے. یہ پکی جھوٹی بات ہے، یہ بالکل غایت درجے کی جھوٹی بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اور افغانستان میں اسلام صوفیت سے نہیں پھیلا، بلکہ غازی عزیز عزیر حفظہ اللہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ کیا ہندوستان کے اندر دین اسلام کی تشریح اور نشر و اشاعت کیا صوفیت کی مرہون منت ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک بھی صوفی ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے دین اسلام پھیلا ہو. وہ سارے صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے شاگردوں کی مرہون منت اللہ کی رحمت سے کہ ان کی محنت سے دین اسلام یہاں پھیلا ہے. پھر لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ صوفیت جو ہے اور حنفیت جو ہے یہ سرکاری طور پر جو ہے رائج کر دی گئی تھی. یاد رکھیے جہاں حنفیت ہوگی وہاں صوفیت ضرور ہوگی، کیونکہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو جہاں یہ پھیلے گی وہاں صوفیت ضرور بل ضرور آپ کو نظر آئے گی. پھر اسلام کے اس کشتی کو برباد کرنے میں صوفیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر یہاں پر علماء کے ہی ذریعے جو ہندوستان سے عالم تھے، صوفیت تو ساتھ تھی، جب پاکستان تشریف لائے تو ایسی ایسی کتابیں لکھی، من گھڑت کتابیں جس کے اندر قصے، کہانیاں اور من گھڑت باتیں اور ایسی ایسی باتیں. آپ دیکھیں میں نے کہا تھا پرانا قصص الانبیاء اٹھا لیں آپ، آج سے تقریباً 30 35 40 سال پرانی، آپ دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. بائبل سے واقعات اٹھا کر نبیوں کی تہمت ہے، اور ہمارے مؤلف کی جو ہے عقل کے اندر یہ بات نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور پھر مکھیوں پر مکھیاں ماری گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے تاریخ کے اندر بھی آپ دیکھیں مکھی پر مکھی ماری گئی ہے. ایک جو مورخ بات کہہ رہا ہے وہ دوسرا آ کر پچھلے والا بھی وہی بات کر رہا ہے، مکھی پر مکھی ماری گئی ہے. میں ساری تاریخ کا تو میں نہیں کہہ رہا، میں بہت ساری تاریخیں اپنی سندوں سے بھی ثابت ہے، اس کا میں نہیں کہہ رہا. میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو بعد کے لوگوں نے جو تاریخ کی جو کتابیں لکھی ہیں. آپ شبلی نعمانی کی کتاب دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ سیرت النبی، اس میں کتنی فاش غلطیاں کی ہیں انہوں نے. ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو عجیب ترین بات ہے، جو وہ حقائق کے خلاف ہے. اور اسی طرح سے آپ فیضان سنت دیکھیں، وہ تو خیر ہے ہی پورا جھوٹ کا بلندہ. استنجا کرنے کی جب 60 سنتیں بتا سکتے ہیں تو پھر تو ان کی حد ہو گئی کہ بندہ استنجا کرنا جائے یا پھر وہ ان 60 سنتوں کو تلاش کرے. یعنی زیادتی کی نا اسلام کے اندر. آپ بہار شریعت دیکھ لیں، صوفیوں کی سب سے بڑی کتاب ہے، دیکھیں اس کے اندر کیا بہار شریعت ہے. آپ بہشتی زیور دیکھ لیں، آپ یہ فضائل اعمال دیکھ لیں، فضائل صدقات دیکھ لیں. حالانکہ ایک سمپل سی بات ہے یار، آپ لوگوں کو دین سمجھانا چاہتے ہو نا تو آپ قرآن کھول لو بھائی. ہم بھی تو دین سمجھا رہے ہیں، قرآن کھولنے میں کیا کوئی حرج ہے؟ کوئی بتائیے، کیا قرآن کھولنے سے لوگوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ قرآن یا حدیثی کتاب کھول کے درس دیں گے نا تو لوگوں کو ان کتابوں سے ڈائریکٹ کر دیں گے. اور یہ تو بہت پرانا ہتھیار ہے کہ لوگوں کو اصلی کتابوں سے ڈائریکٹ مت کرو، ورنہ لوگ خود علم دین حاصل کرنا شروع کر دیں گے. ان کو اپنا محتاج رکھو. کیا سمجھے جی؟
اصل میں قصور بھی تو ہمارا ہے نا حضرت صاحب کہ نیٹ کے ذریعے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. علم جو حاصل ہوتا ہے وہ صحیح العقیدہ علماء کے پاس بیٹھ کر ہی اس کی تسکین ہوتی ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب یہ نیٹ کے اندر جو مجھے سن رہے ہیں ان کو وہ تسکین حاصل نہیں ہوگی جو یہاں بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں. بلکہ کل ہی مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ شیخ میں نیٹ پہ سنتا ہوں, یہاں آج بیٹھ کے میں سنا ہے تو اس کی یحییٰ نے کہا تھا, بولا میں نیٹ پہ سنتا ہوں لیکن جب میں نے یہاں اگر آپ کا سنتا ہوں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, بالکل الگ ہو جاتا ہے. خیر تو باتیں تو کہیں اور نکل جائیں گی. تو فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا, ہم کافروں کو دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے ہیں. کافر آپ سے ڈرتا ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200, اگر تم میں 20 آدمی صبر کرنے والے مجاہد ہوئے, مومن ہوئے, اللہ تعالیٰ 200 پر غالب کر دے گا ان کو. ایک مسلمان 20 آدمی, یعنی ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے روب اور دبدبہ ڈالا ہے. تو فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ, ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وَبِئْسَ, اور بہت برا ہے, مسوا ٹھکانے کے اعتبار سے, الظالمین, ظالموں کے لیے یہ جہنم کی آگ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ, اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا کر دیا وعدہ, اپنے وعدے کو, اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, جب تم ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے تھے, جب ان کو تم کاٹ رہے تھے, بِإِذْنِهِ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پتہ چلا کہ تم اگر میدان جہاد میں کسی ایک کو بھی قتل کرتے ہو تو وہ اللہ کے حکم سے تم قتل کرتے ہو. تمہاری بہادری کا اس کے اندر کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کا تم پر فضل ہوتا ہے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی, اور تم نے اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس سے تم پسند کرتے تھے, مال غنیمت کو پسند کرتے تھے. جنگ احد کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ دوسری آپ بدر کی لڑائی کو بھی دیکھ لیں, احد کو بھی دیکھ لیں. خیر یہاں احد کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع بھی کیا تھا, 50 تیر اندازوں کو جو بٹھایا تھا, منع کیا تھا کہ دیکھو تم اترنا مت جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ ہم تمہیں بلائیں, میں تمہیں بلاؤں, اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو جو ہے ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے تب تک اپنی جگہ سے اترنا مت. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار لی, اور پھر وتنازعتم فی الامر. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے, ہمت ہار لی, جبکہ ہمت تو انہوں نے ہاری نہیں تھی, ان کو تو مال غنیمت نظر آیا تھا, تو مال غنیمت کے لیے وہ صحابہ اترے تھے. پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی مال و متاع کی لالچ بندے کی ہمت کو ختم کر دیتی ہے, ہمت ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہاں تک کہ تم نے ہمت ہاری اور تنازع کیا اللہ کے نبی کے حکم کے اندر, واسیتم, اور تم نے نافرمانی کی, من بعد ما اراکم ما تحبون, اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز نظر آ گئی جس کو تم پسند کرتے تھے, تمہیں مال غنیمت نظر آیا, مال غنیمت کے لوٹ کے چکر میں تم نے ہمت بھی ہار دی, تم نے جو ہے کام کے اندر اختلاف بھی کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کی. یہ 3 گناہ تم سے ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں, اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی غلطی کر سکتے ہیں. ایک بات ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں, جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پر آ جاؤ گے. یاد رکھے کہ یہ روایت مجموعی طور پر کسی بھی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے, اور کسی ایک صحابی کا دامن پکڑ کے رکھو کامیاب ہو جاؤ گے تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے, صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں, صحابہ کرام سے خطائیں ہوئی ہیں, کیونکہ بشر تھے وہ. ہاں جو صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا نا, مجموعی صحابہ کا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ایمان ایسے لاؤ گے جیسے صحابہ لائے تو ہدایت پر آؤ گے. ان کے ایمان کا معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے, لیکن فردن صحابی کے اعمال کو معیار نہیں بنایا, کیونکہ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تو ایمان تو ہمارے لیے اسوہ ہے اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے اس کی اتباع واجب الوجوب ہمارے لیے ضروری ہے، الا یہ کہ کسی عمل کی تخصیص نبی علیہ السلام نے کر دی ہو یا کوئی ایسی سنت ہو کہ جس کے اوپر پابندی کا حکم نہ ہو، کیونکہ سنت کی بھی قسمیں ہیں، بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جس کو کرنا لازم ہے، جیسے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھے بغیر مت بیٹھے، یہ حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اذا دخل فلا یجلس حکم کا صیغہ ہے، وہاں تو کس وقت بیٹھنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ امر کا صیغہ ہے۔ وَاعْفُوا اللِّحَ، داڑھی کو چھوڑ دو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو اس قسم کے جو امر ہوتے ہیں وہ تو لازمی ہے، اور بعضی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر کوئی امر کا حکم نہیں دیا، آپ کی سنت ہے، مثال کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے، اگر آپ ادا نہیں کرتے تو گنہگار نہیں ہوں گے، ادا کر لیں گے تو آپ کو اجر مل جائے گا۔ کیا سمجھے مسئلہ؟ اب ٹوپی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی ہے، اس کی جگہ آپ امامہ پہن لیتے ہو، تو آپ نے ٹوپی چھوڑ دی امامہ پہن لیا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے مثال کے طور پر ٹوپی بھی نہیں پہنی، امامہ بھی نہیں پہنا، چادر بھی نہیں پہنی، سر پر کوئی رومال نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی سختی نہیں دی کہ اگر تم نہیں کرو گے تو نافرمان ہو جاؤ گے۔ کیا سمجھے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سب سیکھنے کے لائق ہوتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سیکھا جائے۔ تو فرمایا منکم من یرید الدنیا، اور جو تم میں سے دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کچھ چاہتا ہے آخرت، اور پھر فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر فرمایا کہ پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بلا شبہ اللہ نے تم سے اس نافرمانی کو، اس کمزوری کو اور اس تنازع کو اللہ نے معاف کر دیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تمہاری تلواریں چل پڑیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، ایسی سزا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میرے والد کے اوپر تلواریں چلانے لگ گئے، ان کو ہوش نہیں تھا کہ میرے والد ہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ تم پر رحم کرے، یہ میرے باپ ہیں یمان، پتہ نہیں چلا کہ یمان رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ ایسے عالم، ایسا عالم ہو گیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق ہم نے معاف ہی کر دیا تمہیں، اس سے درگزر کر دیا ہم نے۔ اللہ کیسے درگزر کرتے ہیں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے معاف کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، اللہ کتنے فضل والے ہیں ایمان والوں پر، کیسے شفقتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کئی ساری آیتیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے بعد 10 منٹ اپنا شیخ رفیق حفظہ اللہ کا کچھ گفتگو کریں گے 10 منٹ آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد عصر کے بعد ہم اپنی تفسیر کو پھر دوبارہ لے کے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا فہم دے، سمجھ